پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا۔ اس کے لوگوں نے اس سے شکایت کی، یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ بس اس نے اس کو بلا کر کہا، یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آگے تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا، یہ کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے۔ مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی، اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے۔ میں سمجھ گیا کیا کروں، تاکہ جب مختاری سے موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ پس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ اس نے کہا، 100 من تیل۔ اس سے کہا، اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ لے۔ پھر دوسرے نے کہا، تجھ پر کیا آتا ہے؟ اس سے کہا، 100 من گیہوں۔ اس سے کہا، اپنی دستاویز لے کر 80 لکھ لے۔ اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزند زیادہ ہوشیار ہیں۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے۔ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے سے تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ بس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ فریسی جو زر دوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے۔ خدا ان کی خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم خدا ان کے سے جھکیں اور دعا مانگیں۔ بہر بھر کے خالق اور مالک زندہ پاک خداوند، ہم آپ کے خوبصورت چرنوں میں آتے ہیں، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنی باہیں پھیلائے ہمیں اپنے پاس آنے کا موقع بخشتے ہو۔ ہم اس وقت آپ سے بنتی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں برکت دیجیے، کلام کے یہ گہرے بھید ہم پر منکشف کیجیے، اپنے پاک روح کے ذریعے ہم سے بات کیجیے، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دیں۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ پچھلے دنوں سے ہم اس خاص مدعے پہ بات کر رہے ہیں، پاورٹی پہ اور بزنس پہ، اور اس حوالے سے پراسپیرٹی پہ ہم نے بہت زیر اصل گفتگو کی۔ آج اس کے میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آج ہم سیکھیں گے ویلتھ کے بارے میں، منی کے بارے میں، اور یہ بڑا ہی خوبصورت مضمون ہے۔ عزیزو، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو ہم گہرے طور پر نہیں سمجھتے، نہیں سیکھتے، اور سمجھانے والے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی کم علمی کہہ لیں، اور وہ اس کو اس طریقے سے نہیں سیکھتے جیسا کہ سیکھنا چاہیے، اور پھر سمجھاتے نہیں اس طریقے سے۔ یہ جو ہم سبجیکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 2 ویک سے اس پر بات کر رہے ہیں، میری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو بہتر طور سے خدا کے پاک کلام کی روشنی میں اس کو سیکھیں۔ بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہیں،
in relation to the poverty and wealth and money. تو آج ہم اس مٹیریلزم کے بارے میں، اس ویلتھ کے بارے میں، منی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ایک بات جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میرے من میں آئی کہ میں اس بات کو ذرا تھوڑا سا دیکھوں کہ ہو انوینٹیڈ دس منی، یار یہ روپیہ پیسہ کس نے انوینٹ، کس نے کیا، کہاں سے یہ آیا؟ تو ذرا آج اس بات پر بھی ہم غور کریں گے کہ کیا اس روپے پیسے کے بغیر اس دنیا کا نظام چل سکتا ہے؟ کیا اس کے بغیر سروائیول ممکن ہے؟ اور کیوں اس کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوئی؟ کس نے اس کو تخلیق کیا؟ دنیا کا جو معاشی نظام ہے، یہ کیا اس روپے پیسے کے بغیر چل سکتا ہے؟ خداؤں کے پاک کلام میں ذرا پہلے سے اس بات کو ہم طے کر لیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ذرا میرے ساتھ دیکھیے، یہ جو میں نے ایک آج مضمون رکھا ہے، آ، اس کے بارے میں ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ زر کی دوستی یا روپیہ پیسہ جو ہے یہ کیا ہے۔ اور خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں اس بات کو۔ پہلا تimotheus اس کا 6 باب، خدا کے پاک کلام سے دیکھیے، پہلا تimotheus اس کا 6 باب صفحہ نمبر 205 پر ہے، اس کی 9ویں آیت۔ لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں۔ کیونکہ زر کی دوستی، اس پہ ذرا تھوڑا سا دھیان کیجیے گا، کیونکہ بڑی ضروری آیت ہے جو میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں۔ اس کو اگر ہو سکے تو اپنے بائبل مقدس میں اس کو انڈر لائن کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں اپنے مارکر سے۔ کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی ایک جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ زر کی دوستی اور ایمان اور اس کی ضرورت، یہ بڑی ضروری جو باتیں ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو دنیا کا جو نظام ہے، جو معاشی نظام ہے، اگر ہم اس کی تاریخ میں جائیں تو کبھی یہ جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ بارٹر سسٹم جو تھا، بارٹر سسٹم تھا کہ جیسے آپ گندم دیتے ہیں تو آپ چاول خرید سکتے ہیں۔ یہ ایک نظام تھا کہ چیزوں کے آ، تو بدلے میں جو چیزیں جو ہیں وہ لوگ خریدتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اسکول میں تھا تو میں اپنی پھوپھو کے پاس جایا کرتا تھا، تو وہاں گاؤں میں جب ہم چھٹیاں گزارنے جاتے تھے تو گاؤں میں اس وقت روپیہ پیسہ نہیں ہوتا تھا، بارٹر سسٹم جو تھا یہی چلتا تھا۔ تو ہم نے گندم جو ہے وہ بہت، جو پنجابی کا پڑولا، بہت سا وہ بڑا سا ایک ہوتا تھا مٹی کا، اس میں کنٹینر، اس میں وہ گندم رکھی ہوتی تھی، تو اس میں سے ہم نے گندم لے جانی، اور وہ پھر گندم دے کے تو ہم چاکلیٹس یا ایسی چیزیں جو ہیں وہ خریدتے تھے وہاں سے، دکان سے۔ اور جو لوگ تھے وہ خرید و فروخت اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ یہ ایک قدیم زمانے میں لوگ مسالہ جات جو ہیں وہ خریدتے تھے، گندم دیتے تھے، کپڑا خریدتے تھے۔ تو دیٹ واز وی کال اٹ بارٹر سسٹم۔ یہ ایک معاشی نظام تھا۔ ود دا پیسج آف ٹائم یہ بارٹر سسٹم جو ہے اس نے شکل جو ہے وہ تبدیل کی۔ ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر یہ بارٹر سسٹم جو ہے موجود ہے، لیکن ان دا وائڈر سوسائٹی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ پھر روپے پیسے کا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہوا۔ کرنسی جو ہے اس کو چھاپا گیا، اور جتنا کسی کے پاس سونا ہوتا ہے اس حساب سے جو وہ روپیہ ہے جو اس کو وہ پرنٹ کرتے ہیں، ڈالر یا کرنسی جو ہوتی ہے اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سونا کم ہے اور آپ زیادہ کرنسی جو ہے اس کو پرنٹ کر لیتے ہیں تو پھر افراط زر ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو نظام تھا دنیا کا، یہ پھر تھوڑا سا تبدیل ہوا، معاشی نظام جو ہے، ایکسچینج سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہوا، اور
پھر روپے پیسے نے شکل جو ہے نا وہ اختیار کر لی، ڈالر آ گئے، پاؤنڈ آ گئے، روپیہ آ گیا، سکے جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، کوئن جو ہیں ان کے اوپر جو شبی ہوتی تھی وہ کیسر کی ہوتی تھی، یا جو بھی اس وقت ایمپرر ہوتا تھا اس کی شبی ہوتی تھی. تو دیٹ واز سمبل آف پوزیشن، کہ یہ سکہ جو ہے یہ میری پوزیشن ہے، یہ اس کی بلونگنگ کو ظاہر کرتا تھا. اور خدا یسوع مسیح کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو رومی کیسر ہوتا تھا اس کی شبی جو ہے اس سکے کے اوپر ہوتی تھی. اور یہاں پر بھی انگلینڈ میں بھی بادشاہی نظام، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے کوئین کی جو ہے وہ اس کا امیج جو ہے وہ سکے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاؤنڈ جو ہے، اسٹرلنگ جو ہے، جب ان کی وشایت ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ہم کنگ کی تصویر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کے پیچھے یہ ایک آئیڈیا تھا کہ حاکمیت کس کی ہے، اور اسی لیے خدا نے کہا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خداوند کا ہے وہ خداوند کو دو. تو یہ جو ایگریکلچر میں، بزنس میں، اور ایون کہ ان دا ٹیمپل، وہاں پر بھی روپے پیسے کا لین دین ہوتا تھا. لوگ جاتے تھے اور پیسہ جو ہے دے کے تو وہ مینڈے خریدتے تھے، برے خریدتے تھے، لوگ کمریوں کا جوڑا خریدتے تھے. وہاں پر ہیکل میں جو ہے ہدیہ جات گزرانا جاتا تھا. تو یہ دس از آل ویری ایویڈنٹ ان دا بائبل. آپ اس کو بائبل مقدس میں پرانے عہد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، نئے عہد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو منی واز ریلیٹڈ ود دا پیپل ان یور ایوری ڈے لائف. اور پھر ابتدائی کلیسیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں سب ایک جگہ جمع ہوتے تھے، کوئی بھی اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتا تھا، اور سب ایک دوسرے کی احتیاجوں کو رفع کرتے. لوگ ایون کہ اپنی پراپرٹیز کو بیچ بیچ کر لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے. تو یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو روپیہ پیسہ ہے یہ ہماری ایوری ڈے لائف میں، دس از دا نیسیسٹیز آف لائف. جو بھی دنیا میں ہماری ضروریات، اگر آپ کچھ خریدنا چاہتے ہیں، اگر آپ کچھ بیچنا چاہتے ہیں، کچھ بھی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، ان اور ایکسچینج سسٹم، یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جو ہماری خوشی ہے، جو ہمارا اطمینان ہے، چاہے آپ اس کو ٹیمپرری کہہ لیں یا پرماننٹ کہہ لیں، آ، اس کا تعلق جو ہے وہ بڑے گہرے طور سے اس روپے پیسے کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ کو وقت پہ سیلری نہ ملے، جو یہ بھی ایک دیکھیں جو ایک سسٹم ہے کہ جب کوئی نوکری کرتا، جاب کرتا ہے، تو اس کو اس کے خدمات کے عوض میں اس کو جو پیسے ہیں وہ اس کی سیلری جو ہے وہ دی جاتی ہے. سوری. تو پیپل دے آر اسٹرگلنگ ان دیئر ایوری ڈے لائف کہ ہم کیسے زیادہ سے زیادہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ اس کو اکٹھا کریں، محنت کریں، اور جیسے بھی ہے لوگ اس کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک ایکسچینج سسٹم ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں روپیہ پیسے جو اس کی ضرورت پڑتی ہے. اب اور زیادہ، اب ذرا اس کو آگے ہم بڑھائیں ان دس 21st سینچری. اب اور زیادہ چیزیں تو مجھے یاد ہے کہ پہلے لوگ جو ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، میں نے بتایا بارٹر سسٹم کے بارے میں. اور پھر جو کریڈٹ کارڈ تھے ان کا استعمال شروع ہوا، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ پیسہ نہیں کیری کرتے. اور کریڈٹ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی تک وہ کریڈٹ کارڈ جو ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. اب تھوڑی سی اور تبدیلی رونما ہو گئی ہے. اب آپ کا جو موبائل ہے اس میں آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو کیری یور والیٹ، اور اس میں زیادہ آپ کے کارڈ پڑے ہوں اور اس طرح کی چیزیں. آپ اپنے موبائل میں اس کو آپ رکھ سکتے ہیں، اس کو سیو کر سکتے ہیں اس کارڈ کو. اور جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر ٹچ سسٹم جو ہے جی اب وہ آ گیا ہے کہ جی آپ اپنے موبائل کو آپ ٹچ کریں. آپ اگر ٹریول کر رہے ہیں، اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، جو کرنسی ہے اٹس گوئنگ ٹو بی وینشڈ. اب روپیہ پیسہ جو اس طریقے سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. میں نے امریکہ میں ایک دو جگہ جب میں گیا شاپنگ کی تو وہاں پر وہ کرنسی ایکسپیکٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ اس کو وہ ایکسپٹ نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں جی آپ کارڈ لائیں. اور ابھی تو اس سے بھی زیادہ بات جیسے میں نے کہا کہ اب آگے نکل گئی ہے، اور اب جو ہے وہ آپ کے موبائل میں آپ کے کارڈ جو ہیں، آپ کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ سیف ہوتی ہے، اور آپ اس کو آپ کریں، ٹیپ کریں، اور آپ شاپنگ کر لیں. کئی جگہوں پر ایک اور بھی جو پریکٹس جو ہے اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے، اور اس پہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جو سم ہے، چپ جو ہے،
وہ انفیوز کی جا رہی ہے باڈی میں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا جو نظام ہے، جو سم کا جو نظام ہے، چپ کا جو نظام ہے، وہ بڑا ہی ڈیلیکیٹ ہوگا۔ وہ آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے ماتھے پہ وہ جو چپ ہے وہ انفیوز کر دی جائے گی، اور آپ کو پھر والٹ بھی اور یہ موبائل بھی یہ کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سب کچھ جو ہے وہ آپ کے اندر ہی جو ہے وہ انفیوز کر دیا جائے گا، اور آپ اس طریقے سے آپ کاروبار کر سکیں گے، آپ ٹریول کر سکیں گے۔ آپ جائیں گے اسٹیشن میں اور آپ جناب اپنے ہاتھ کو رکھیں گے، اور جناب آپ انٹر ہو سکتے ہیں۔ آپ شاپنگ کریں گے، اور شاپنگ کرنے کے بعد آپ وہاں پر جائیں گے، اور آپ اپنے ہاتھ کو آپ، اب میں نے دیکھا ہے کہ چائنا میں اور جاپان میں یہ آلریڈی جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو کیری آل دیز کرنسی، اور یہ جو والٹ چل رہی ہے آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کا سارا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ انفیوز کر دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جی یہ ویلتھ یا جو کرنسی ہے، جو روپیہ پیسہ ہے، اس کی اب شیپ جو ہے وہ کیسے تبدیل ہو گئی۔ اب ذرا تھوڑا سا ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں، جیسے کہ ویلتھ جو ہے اب اس کی اشکال، جیسے میں نے کہا کہ وہ تبدیل ہو گئی ہیں۔ پرابلم کہاں پہ ہے؟ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ ابھی میں نے جو ورد آپ کے سامنے تلاوت کیا لوکا کے انجیلی بیان میں، یہاں پر خداوند نے ایک بات کو کلیئر کیا کہ جو ویلتھ ہے، جو کرنسی ہے، جو روپیہ پیسہ ہے، اٹس ناٹ پرماننٹ۔ اور یہاں پر خداوند نے کہا کہ جو حقیقی دولت ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو ہم جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ خداوند نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ We don't need to worship as people they used to worship the emperor، اور اسی لیے خداوند نے کہا کہ ایک نوکر جو ہے وہ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگ جو تھے محصول لیتے تھے، لوگوں کو چیٹ کرتے تھے، اور اسی لیے خداوند نے اس بات کو بڑی سختی سے کنڈیم کیا کہ ویلتھ اور کنٹرول آف لائف، ذرا اس بات پر دھیان کیجیے گا۔ If your wealth is controlling you, then it's very dangerous. The question is, are you controlling the wealth or the wealth is controlling you? اگر تو آپ نے اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، جہاں تک ضرورت کی بات ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے، جس دا فیوچر ان دیٹ آپ اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں۔ آپ لیکن اگر آپ اس پہ اس طریقے سے ڈپینڈ کرتے ہیں، اور آپ اس کی ورشپ کرنا شروع نہیں، جی اس کے بغیر تو گزارے ہی نہیں ہے۔ اور خداوند نے جو کلام میں یہ بات ہمیں سکھائی ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔ منی از ناٹ این ایول، منی از ناٹ ایول، بٹ دا فرینڈشپ ود دا منی، یہ بات سوچنے کی ہے۔ 10ویں آیت میں پہلا تموتھیوس اس کا 6 باب اس کی 10 ہے، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی ایک جڑ ہے۔ سو دا فرینڈشپ ود دا منی، if you are thinking that we cannot survive without the wealth, we cannot survive without the money، خدا یسوع مسیح نے اس خطرے کو ہم پر ظاہر کیا۔ مقدس مرکز کا انجیلی بیان دیکھیے، خدا ان کے پاک کلام میں، اگر ہم اس کی فکر میں رہتے ہیں، if you are living in anxiety and if you are depending upon all these things, you are not depending upon God, that is very dangerous۔ سنیے خدا ان کا پاک کلام، مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور اس کی 19 آیت۔ اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کلام کو دبا دیتا۔ خدا اس میں سے ایکچولی وہ بیج بونے والے کی تمثیل جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، اور اس کی آگے تفسیر انہوں نے بیان کی۔ یہ وہ ہاں جی، اور جو اچھی زمین میں بوئے گئے، یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے اور قبول کرتے اور پھل لاتے ہیں، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا۔ تو اف وی آر لیونگ ان دیٹ سارٹ آف دا وری، کہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، اگر ہم ہر وقت ان چیزوں کی فکر میں رہتے ہیں
خدا نے کہا کہ ان باتوں کی فکر نہ کرو، میں نے کل بھی آپ کو اس بات کے بارے میں سکھایا تھا کہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ اب دیکھیں، اگر کوئی اس طریقے سے، اب آپ کہیں گے جی لالچ کرنا یا فرینڈ شپ کرنا یہ کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ دولت کی پوجا کرنا، سرونگ دا منی، واٹ ڈز اٹ مین ٹو سرو دا منی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، آپ دیکھیں کہ چوری کرتے ہیں، دے آر یوزنگ انفیئر مینس، ڈرگ بیچنا، چوری کرنا، فراڈ کرنا، دوسروں کے پیسے تھانا، دیٹ از ڈیو ٹو سیلفشنس۔ اف دیر از اے سیلفشنس ان آور لائف، خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں جو 10 حکم ہے، ایکسوڈس چیپٹر 20، اس میں خداوند نے بڑی صفائی سے کہا کہ تو چوری نہ کرنا، ہے نا، تو لالچ نہ کرنا۔ اف دیر از اے گریڈ فار منی، اف وی آر اسٹیلنگ منی، اگر آپ ٹیکس چوری کرتے ہیں، اگر آپ اپنا جو کاروبار ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کے جو دیکھیے خدا ان کے پاک کلام میں اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ امورس کی کتاب کو ذرا دیکھیے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ جو خدا ان کے پاک کلام ہے وہ ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کو ہم ذرا اس بات پر غور کریں کہ میرے ساتھ دیکھیے آموز کی کتاب، اور اس کا اگر آپ بزنس جو ہے کرتے ہیں لیکن اس میں اگر فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اور آپ اس کو چیٹ کر رہے ہیں، تو یہ خدا ان کے پاس کلام کے مطابق نہیں ہے۔ اور پاور سٹرگل جو ہے، بہت ساری چیزیں میں ان کو ابھی آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں۔ آموز اس کا 2 باب، اور ہم دیکھتے ہیں اس کی 6 اور 7 آیت کو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے صادق کو روپیہ کی خاطر اور مسکین کو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر بیچ ڈالا۔ وہ مسکینوں کے سر پر کی کا بھی لالچ رکھتے اور حلیموں کو ان کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ یہ خداوند کو بات جو ہے وہ ناپسند ہے۔ آگے چل کر ہم اس کو اور زیادہ ذرا دیکھتے ہیں۔ ہم اس کی کتاب، اس کے ہم ذرا اس کی 8ویں باب کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی 4 اور 5 آیت، 4 اور 6 آیت کو۔ تم جو چاہتے ہو کہ محتاجوں کو نگل جاؤ اور مسکینوں کو ملک سے نیز کرو، اور ایفا کو چھوٹا اور مسکال کو بڑا بناتے ہو، اور فریب کی طرح سے دغا بازی کرتے اور کہتے ہو کہ نئے چاند کا دن کب گزرے گا تاکہ ہم غلہ بیچیں، اور سبت کا دن کب ختم ہوگا کہ گیہوں کے کتے کھولیں، تاکہ مسکین کو روپیہ سے اور محتاج کو ایک جوڑی جوتیوں سے خریدیں اور گیہوں کی پھٹکن بیچیں۔ یہ بات سنو، خداوند نے یعقوب کی حشمت کی قسم کھا کر فرمایا کہ میں ان کے کاموں میں سے ایک کو بھی ہرگز نہ بھولوں گا۔ تو یہ جو ایک معاشرتی اور معاشی جو ناانصافی ہے، اور وی آر لیونگ ان اے سک سوسائٹی، ہے نا، ٹاکسک سوسائٹی ہے۔ یہاں پر لوگ جو ہے وہ اتنے خود غرض ہیں، یہاں پر جو پاور سٹرگل ہے، اور اس کے لیے لوگ جو ہے وہ جو اس طرح کے ناجائز ذرائع جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں فار دا سیک آف منی۔ That is wrong. There's nothing wrong with the money. There's a problem with the human mind and the human approach. There's a power struggle. کہ چلیے میرے پاس زیادہ اختیار آ جائے اور میں مسکینوں کو لوٹوں، اور پھر یہ جو ہے نا سپرفیشل جو اسپرچولیٹی ہے کہ چلیے کب سبت گزرے گا، آج تو سبت ہے، آج تو میں یہ کام نہیں کروں گا، اور کب یہ سبت گزرے گا تو تب ایسا کام کروں گا۔ تو عزیزو، نہ صرف پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں بھی خداوند ایسی سوچ کو جو روپے پیسے کے بارے میں ہماری ہے، جو ہم دوسروں کو دھوکہ فریب دیتے ہیں، اور غلط طریقے سے ہم روپیہ پیسہ بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں۔ خداوند نے بڑی صفائی سے کہا لوکا کے انجیل میں، کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو۔ خداوند نے یہ کہا کہ اپنے آپ کو روپے پیسے بچائے رکھو، بلکہ یہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا اس کے استعمال کی طرف اور ذرا جائیں،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو روپیہ پیسہ ہے، اس کو ہم ایوری ڈے لائف میں ہم کیسے جو ہے وہ اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام میں بھی، اعمال کی کتاب میں، جیسے میں نے ابھی بھی آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹا کہ اٹ واز اے شیئرنگ آف لو، کہ کوئی بھی اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتا تھا، سب ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان باتوں کو شریک کرتے تھے۔ اور پالوس رسول جو ہے وہ کرنتھس کی کلیسیا کو نصیحت کرتے ہیں۔ دیکھیے خدا کا پاک کلام، میں چاہتا ہوں کہ ہم بائبل مقدس سے باہر کوئی بات نہ کریں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 8 اور 9 باب، یہ سارے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن میں پہلا کرنتھیوں اس کا 16 باب اور اس کی پہلی 4 آیات کو پڑھوں گا، لیکن یہ چونکہ دونوں چیپٹرز بڑے لمبے ہیں اور اٹس اباؤٹ شیئرنگ، اور دوسرا کرنتھیوں جو ہے اس کا 8 اور 9 باب جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے، لیکن میں پہلا کرنتھیوں اس کا 16 باب اور اس کی پہلی 4 آیات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بانٹوں گا۔ پالوس رسول کیا نصیحت کرتے ہیں: اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے، جیسا میں نے گلتیا کی کلیسیا کو حکم دیا ویسے تم کو بھی کروں، ویسے تم بھی کرو۔ ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے، تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑیں، اور جب میں آؤں گا تو جنہیں تم منظور کرو گے ان کو میں خط دے کر بھیج دوں گا کہ تمہاری خیرات یروشلم کو پہنچا دیں۔ یہ ایک ڈیزائر تھی پالوس رسول کی، ان کو ایک نصیحت کر رہے ہیں۔ جو کرنتھس کی کلیسیا تھی نا، وہ بڑی اچھی کلیسیا تھی، بڑی رچ کلیسیا تھی، اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا، وہاں پر لوگ نبوتیں بھی کرتے تھے، وہاں پر معجزات بھی ہوتے تھے، اور اسی لیے جو پہلا کرنتھس کا 13 باب جو ہے وہ خداوند کے پاک روح کی رہنمائی میں پالوس نے لکھا کہ اگر میں آدمیوں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا بیج اور جھنجھناتی جھاںج ہوں۔ اگر مجھے کل علم کی واقفیت ہو کہ میرا علم یہاں تک کامل ہو کہ میں پہاڑوں کو ہٹا دوں، محبت نہ رکھوں، مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ اگر میں اپنا بدن جلانے کو دے دوں، اور یہ ساری جو ایک محبت کے بارے میں وہاں پر اس کو محبت کی انجیل کہا گیا، تو ان میں ایک پرابلم تھی کنٹریز کی کلیسیا میں کہ فائنینشلی they were very rich, spiritually they were very rich, but they were very poor in sharing۔ وہ دوسروں کی فکر نہیں کرتے تھے، اپنا مال ان کے ساتھ بانٹا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اس بات کو پالوس کو تحریر کرنا پڑا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا میں جو غریب غربا تھے ان کے کس طریقے سے فکر کی جاتی تھی، اور پالوس یہ چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ that was the part of the mission in early church۔ اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے، میں ذرا پھر کل کے سبجیکٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے جو مشنریز تھے، جو بزنس پیپل تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی اور باقی لوگ جو تھے، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ دے وینٹ ٹو سب کانٹیننٹ، دے وینٹ ٹو افریقہ اینڈ دیگر کنٹریز میں وہ گئے، اور وہاں پر جا کر تو انہوں نے جو ہے وہ ہمارے لیے چرچز بنائے، ہمارے لیے ہاسپٹل تعمیر کیے، ہمارے لیے انہوں نے آرفنیج بنائے، ہاسٹل بنائے، بورڈنگ ہاسٹل بنائے۔ تو ان کا جو اگر وہ جو روپیہ پیسہ تو کہاں سے جاتا تھا؟ وہ کلیسیاؤں سے اکٹھا کرتے تھے، وہ کاروبار سے اکٹھا کرتے تھے، اور وہ دوسروں کے ساتھ ان کو بانٹتے تھے۔ اگر انہوں نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو آج عزیزو وہاں پر چرچ جو ہے وہ اس طریقے سے ترقی نہ کر پاتا۔ اگر آج ہماری کلیسیاں یہ سب کچھ نہیں کر رہی ہیں، اگر ہمارے لیڈر یہ سب کچھ نہیں کر رہے، تو منی ان کو کنٹرول کر رہی ہے، روپیہ پیسہ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ اس کو کنٹرول نہیں کر رہے۔ منی از ناٹ ایول، بٹ ریئل پرپس نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس روپے پیسے کو جو خداوند نے ہمیں دیا ہے، جو خداوند نے برتیں دی ہیں، ان کا استعمال ہم کیسے کر رہے ہیں۔ We need to understand the significance and the importance of money۔ دیکھیں جو چرچز کے انتظام ہے، اگر ہم فل ٹائم کام کر رہے ہیں، چرچ میں خدمت کر رہے ہیں، جو خداوند کے خادم ہیں، they are getting salary, they are getting the benefit out of that۔ The churches they are contributing into the church۔ جو کلیسیاں ہیں وہ چرچ کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، اور ایک کامن پاٹ ہے جہاں سے سب کو، تمام پاسبانوں کو سیلری دی جاتی ہے، ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، چرچ کا انتظام ہوتا ہے۔ سو یسوع مسیح نے اس بات کو سمجھایا، سکھایا کہ ہمیں دولت کے بارے میں ہمارا جو رویہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ اور میں نے بھی خدا کے پاک کلام میں سے آپ کو اس بات کو
سکھایا بھی. اگر ہم دولت کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ہم اس کو اپنا ماسٹر بنا لیتے ہیں، مالک سمجھ لیتے ہیں، اگر ہم اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے نہیں ہیں، شیئر نہیں کرتے دوسروں کے ساتھ، دیٹ از ویری ڈینجرس. دولت کے ساتھ جو دوستی ہے نا، زر کی دوستی جو ہے، اب دوست کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کو پلیز کرتے ہیں، ہے نا، ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں در حقیقت یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اف یو آر ویلدی، اف یو آر ہیونگ دا منی، what is our responsibility, what is our duty as a wealthy person, as a resourceful person. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسروں کی فکر کرنا، دوسروں کے ساتھ اس کو بانٹنا. بانٹنا بڑا ہمیں مشکل لگتا ہے. او نہیں، دس از مائی منی، دس بلانگ ٹو می. اور یہ جو میں نے بھی کیونکہ میں اس طریقے سے تفسیر نہیں کر پا رہا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس ابھی، صرف بلکہ ہو ہی گیا ٹائم. تو یہ جو مختاری جو دی گئی ہے ہمیں، وی آر اسٹیورڈ. جو کچھ بھی خداوند نے ہمیں دیا ہے، ہم اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ وی آر ناٹ اونر، وی آر اسٹیورڈ. سب کچھ خداوند کا ہے، اور ہمیں اس دولت کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے؟ وائزلی، عقل مندی کے ساتھ. آپ وہ اگر اس کو ابیوز کر رہے ہیں، اگر اس کو اپنا ماسٹر بنا لیا ہے، اپنا مالک سمجھ لیا ہے، اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، دیٹ از ویری ویری ڈینجرس. اس لیے آپ خداوند کی پاک روح کی رہنمائی چاہیں. جو کچھ خداوند نے ہمیں نعمتیں برکتیں دی ہیں، ان میں دوسروں کو شامل کریں، اور خداوند سے پیار کریں. انسٹیڈ آف لونگ دا منی، ہمیں خداوند سے پیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند کے پاس یہ سب کچھ نعمتیں اور برکتیں موجود ہیں. میری یہ دعا ہے کہ خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. دیکھیں، خداوند یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی خداوند نے ہمیں نعمتیں برکتیں دی ہیں، خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے. لوکا کا انجیلی بیان اور اس کا 8 باب اور اس کی 19 باب، ہاں جی، لوکا کا انجیلی بیان اس کا 19 باب اور اس کی 8 آیت کو. زکئی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. زکئی جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ایک چھوٹے قد کا شخص تھا، معصول لینے والا تھا. خدا اس کے گھر میں گئے، اور زکئی نے کیا کہا 8ویں آیت میں؟ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کو ان کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. If you are sharing your wealth with other people, it is acceptable. یہ خداؤں کے نزدیک پسندیدہ ہے، قابل قبول ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کیسے کسی کی مدد کر سکیں گے؟ آپ کیسے کسی کے ساتھ بانٹ سکیں گے؟ فار دا سیک آف ایکسٹینشن اینڈ ایکسپینشن آف دا کنگڈم آف گاڈ، فار دا گلوری آف گاڈ، اگر آپ غریبوں میں مدد کریں گے، وہ جانیں گے کہ خدا ان کی محبت. یہ دیکھیں، جو چیریٹیز جو کام کرتی ہیں، جب وہ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کو بانٹتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں یہ سامان جو ہے لے کے گیا پاکستان میں، اور جو لوگ تھے ان کے ساتھ بانٹتا تھا، تو میں ان کو بتاتا کہ دیر آر پیپل ان انگلینڈ جو کہ کنسرن ہے آپ کے لیے. جب آپ دیکھیں کہ حالات خراب تھے پاکستان میں ڈیو ٹو کووڈ، اور پھر جو فلڈ آیا اور ارتھکویک میں، تو when you are sending all these things, so they are understanding that there are people, those who are so kind to them, جو ان کے لیے فکر کرتے ہیں، جو ان کے لیے خوراک مہیا کرتے ہیں. جب یہ چیریٹیز جو ہیں یہ ساری چیزیں لے کے جاتے. ابھی تو انفارچونیٹلی ایسا ہو گیا کہ کچھ قانون ایسے بن گئے ہیں کہ بہت ساری کنٹریز کہتے ہیں نہیں جی، آپ چرچ کا نام نہ لیں، آپ خدا یسوع کا نام نہ لیں، اور آپ آن دا بیسس آف کیا کہنا چاہیے اس کو، سوشل جو ایک ہے سسٹم، کہ اس کے آپ اندر جو ہے نا آپ کام کریں، اور آپ اس طریقے سے نہ بتائیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے.
लेकिन मैं आपको बड़ी सफाई के साथ बताना चाहता हूँ, not only the Christian charities but the non-Christian charities, they're also getting support from the church. Church is the only source, those who are helping the poor throughout the world, जिसमें बहुत सारे अदारे हैं जो कि खिदमत कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अगर रुपया पैसा ना हो तो कैसे उनकी मदद कर सकेंगे? वो कहते हैं कि ये किसी भूखे से पूछें कि उसको रोटी की कितनी जरूरत है ना? तो किसी ने पूछा कि दो और दो कितने होते, उसने कहा चार रोटियां हैं। तो उसको जो भूखा था उसको तो रोटी की फिक्र थी ना, उससे तो और कोई बात। अब आपको शायद ये एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन चूंकि मैं बड़ा फ्रीक्वेंटली उन लोगों से मिलता हूँ, मैंने खिदमत भी जो है वो स्लम्स में की है, गांव में भी की है। आई नो द पॉवर्टी। मैंने गुर्बत को देखा है, मैंने देखा है कि एक गांव का शख्स जो है वो कैसे प्याज के साथ रोटी खाता है। एक गरीब शख्स जो है वो अखबार के उस टुकड़े में कैसे रोटियां लेकर आता है और कैसे वो अपने बच्चों के साथ उसको बांटता है। वो कैसे सुबह सवेरे जाता है और शाम को वो मेहनत करके लौटता है। वी आर वेरी ब्लेस्ड इन दिस कंट्री। यहाँ पर ये आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। यहाँ पर तो जो लोग कुछ नहीं करते वो भी कमाल ही करते हैं। तो कुछ लोग तो चलो बेचारे वो डिजर्व करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स है, डिसेबिलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बजाय चोरी। और ये जो ये मैं आपको बताऊं कि अगर टाइम हो रहा है मुझे कहने दीजिए। हाँ जी, हम चोरी नहीं करते जी, हम तो देखे ना, तो गवर्नमेंट से लेते हैं। तो गवर्नमेंट इसलिए देती है कि हम चोरी ना करें। तो ये भी तो चोरी है कि जब आप काम कर सकते हो और नहीं करते और चीट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। चंगे भले बंदे ने तो वो सोटी फड़ी है नहीं, घर में बेहतरीन तरीके से चल फिर रहे हैं और वो बैसाखियां पकड़ी हुई हैं। अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने कितने लोगों को पकड़ा जो कि यहाँ से जाके पाकिस्तान वहां भंगड़े डाल रहे हैं शादियों पे, और यहाँ पर जनाब व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, या ये शो कर रहे हैं कि जी मैं डिसेबल हूँ। वहां पर जाके जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको फाइन भी हुए लोगों को। तो ये भी तो फ्रेब है, झूठ है। आप एक तरफ से तो आप अपने को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं जी मैं चोरी नहीं कर रहा, तो मैं गवर्नमेंट देखे कितनी अच्छी, वो तो अच्छे हैं ही हैं। खुदा ने उनके दिल में डाला है कि वो फिक्र करें। एक शख्स मेरे साथ बैठा हुआ था, नेल्सन लंकाशायर में बैठा हुआ था धूप में। वो बेंच पे आकर मेरे साथ बैठ गया, उसको मेरी दाढ़ी थी। तो मुझे वो पूछने लगा जी आप मौलवी साहब किस मसलक से तल्लुक रखते हैं, आपका किस डिनोमिनेशन से है? तो मैं पहले तो अपने लोगों के बारे में बड़ी अजीब बातें कर रहा था कि देखो जी, असल इंसान तो ये गोरे हैं जो कि हमारी मदद करते हैं, और हम जो लोग हैं हम फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं, चीट करते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं। जैली लोगों ने सेपरेशन की हुई हैं और इस तरीके से बेनिफिट ले रहे हैं। तो वो ऐसे बोलता रहा और अपने लोगों को वो बुरा भला कह रहा था। तो मैंने उसको, जब उससे मेरे से पूछा तो मैंने कहा नहीं यार मैं तो क्रिश्चियन हूँ। तो एकदम वो परेशान हो गया, कहता है यार वो इतनी देर से तो बड़ी अजीब बातें कर रहा था। तो मैंने उसको कहा नहीं यार मैं क्रिश्चियन हूँ, और वो सामने मेरा घर है, वहां पे मैं रहता हूँ सेंट मेरी में। तो वो बंदा यकीन नहीं कर रहा था, आया कहता ना जी मैं अपनी पोटोवारी में बोल रहा था। तो मैंने कहा जी, कहा कि यहाँ झूठ बोल रहे हो जी? मैं कहा नहीं जी मैं झूठ नहीं बोलना, वो तो मैं रहना वहां तो को तो मेरा घर तक ही किन हो। तो मैं अपनी पिंडी वाली बोली में बोल रहा था, पोटवारी में। तो बड़ा हैरान हुआ। तो कहता जी हाउ कम यू आर क्रिश्चियन, और ये मतलब खैर बात यह है कि लोग जो हैं वो फरेब देते हैं, धोखा देते हैं, अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम जस्टिफाई भी करना चाहते हैं कि नहीं जी हम ठीक है। तो ये जो इस तरह की जो जर की दोस्ती है ना, ये खुदा उनके नजदीक पसंदीदा नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, रुपया पैसा कमा रहे हैं, दिन रात आप एक कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने घर के लिए, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अगर आप हॉलीडेज पे जाना चाहते हैं, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, दिस नथिंग रॉन्ग विद दैट। इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली, आप अपने फ्यूचर के लिए, आप रिटायर होना है, कल को आपको पैसों की जरूरत होगी, आपको पेंशन की जरूरत होगी, इफ यू आर वर्किंग, there's nothing wrong with that. So misunderstanding about the money is very dangerous. मेरे अजीज बहनों भाइयों, कलाम को दुरुस्त तरीके से समझें, सीखें, ताकि आप भी बरकत पाएं, आपका घराना बरकत पाए। तो खुदावन आपके साथ हो। जाते जाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ पाकिस्तान मिशन ट्रिप पे, जैसे मैंने बताया। तो कुछ मैं अपने पर्सनल जो काम है उनको मैंने करना है। तो आई एम लिविंग टुमारो।
اور کل سے پروگرام جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور وہاں پر بھی جو کام ہے وہ کرنے والے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. تو میں کل ہم نہیں ہوں گا، آؤٹ آف دا کنٹری. تو پلیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے اس کام کو بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہم اپنی جو اکیڈمیز ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہم ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. سو آئی ایم گوئنگ دیئر ود دا پرپز. یہ کوئی ہالیڈے نہیں ہے. مجھے کچھ کام کرنے ہیں، یقیناً میرے سوشل اپنے جو سلسلے ہیں وہ بھی ہیں. تو آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو مائی بردر اینڈ سسٹر، جنہوں نے مجھے بلیس کیا کہ میں اس کام کو کر سکوں. اور جو کپڑے میں نے آپ کو کہا تھا جو بھیجنے کے لیے، تو انفارچونیٹلی وہ بھی میں ان کو ڈسپیچ نہیں کر پایا، کیونکہ وقت جو تھا بہت کم تھا. اور وہ کپڑے میرے پاس پڑے ہیں، کافی تعداد میں ہیں. اور میں اس کے لیے ان تمام بہنوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سلسلے میں مدد کی اور کپڑے انہوں نے دیے ہیں. لیکن میں وہاں پر جا کے تو میں دیکھتا ہوں کہ میں کیسے اس کام کو جو ہے کر پاؤں گا. اور کوئی بات نہیں، سردی ختم نہیں ہو جائے گی. میں جیسے ہی آؤں گا آفٹر فیو ڈیز آئی بی ایبل ٹو سینڈ دیٹ اسٹف. ہم ان کو بھیجیں گے. اور اور بھی ایک دو پروجیکٹ جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سلسلے میں. تو لیٹ می گو اینڈ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا سکوں. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ فیل کریں گے، پروگرام کو مس کریں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک کام ہے، ضروری کام ہے. وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دیٹ کمفرٹ زون. ہمیں باہر بھی جانا ہے، کام بھی کرنا ہے. تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئی ایم لیونگ ٹمارو اینڈ آئی ول بی بیک بائی دا اینڈ آف دس منتھ، اینڈ دین ول سیلیبریٹ دا کرسمس ٹوگیدر. تو آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا ہم کا فضل چاہیں. اس سارے کام کو خدا ان کے ہاتھوں میں دیں. خدا ان پاک خدا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا سورس ہو. یو آر دا پرووائڈر، یو آر دا سسٹینر. Heavenly Father, we give you thanks that each and everything belongs to you. We give you thanks for this wonderful word of God. Heavenly Father, I'm seeking your protection, your guidance as I'm leaving uh, UK for the mission work and for the other programs. Almighty God, I'm asking your blessing upon your people. اپنے لوگوں کو برکت دیجیے. and take control of my life and take control of the life of your people. ان کی مدد کیجیے، رہنمائی فرمائیے. اور پیر خدا جس کام کے لیے تو نے چنا ہے اور جس کام کے تو لے کے جا رہا ہے، پیر خدا اس کام میں تو مدد کرنا. پھر گھرانے کو برکت دینا، کلیسیا کو برکت دینا. اور جہاں بھی جاؤں خدا تو میرے ساتھ ہونا. اپنے پاک روح کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمانا، ہر قدم پر ہماری سہایتا کرنا، بڑی برکت دینا. یسوع کے قادر نام میں آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس سے اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کو بلانے والا سچا ویسے کرے گا. رب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خدا آپ کے ساتھ ہو. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.